کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے فضا بدل سی جاتی ہے، وہی شہر، وہی سڑکیں، وہی روٹین، لیکن دل کا حال بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ میں یہاں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ہوں، لیکن رمضان شروع ہوتے ہی دل کرتا ہے سیدھا پاکستان چلی جاؤں۔ بچپن کے افطار یاد آتے ہیں، امی کی کچن میں مصروفیت یاد آتی ہے، ابو اور بھائیوں کا مسجد جانے کی تیاری کرنا، وہ دسترخوان جو ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ بھرا ہوا کرتا تھا وہ یاد آتا ہے۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن رمضان میں گھر اور گھر والے بہت یاد آتے ہیں۔ سچ کہوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف بھوک ہوتی تو دنیا میں بہت سے لوگ روز بھوکے رہتے۔ رمضان اصل میں واپسی کا نام ہے، واپس اللہ کی طرف، واپس اپنے اصل کی طرف، اور سچ کہوں تو واپس اس خود کی طرف جسے ہم سال بھر مصروفیت میں کھو دیتے ہیں۔ سال بھر ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں، کیریئر کی پلاننگ، مستقبل کی پلاننگ، ہمارے ڈیفرنٹ گولز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپس کی جدوجہد ہے، ہر بندے کی اپنی کہانی ہے۔ اور پھر رمضان آ کر کہتا ہے ذرا رک جاؤ، ذرا اپنے اندر دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے واپس کی طرف مڑو۔ ہم سب اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں۔ کبھی سوچتی ہوں یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یوں کریں گے، لیکن اکثر چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مل جاتا ہے جس کی امید ہی نہیں ہوتی، اور کبھی وہ چیز جس کے لیے دعا کی ہوتی ہے دیر سے ملتی ہے۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو، کبھی کبھی وہ چیز جس کے لیے صدیوں سے دعا کی ہوتی ہے، سالوں سے دعا کی ہوتی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر، جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کیوں دور رکھ رہا تھا، اور آپ موقع ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو نہیں کرتے ہو۔ یہ ہے اللہ کی پلاننگ کہ جب آپ کو چانس ملا بھی آپ نے وہ چیز نہیں کی کیونکہ وہ آپ کے لیے تھی نہیں۔ اور پھر رمضان مجھے ہر سال یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم پلان کر سکتے ہیں، لیکن بہترین پلاننگ پھر اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ کا وقت الگ ہے، کسی اور کا وقت الگ ہے، اور شاید جو چیز آج نہیں ملی وہ کل آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اس کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں گے۔ اور سچ میں یہ دل سے کہہ رہی ہوں، اور میرے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس ایسے گزرے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے چیزوں کو ایسے کہ یہ چیز اگر مجھے اتنے سال پہلے ملی ہوتی تو شاید اس وقت میں اس کو اس طرح ہینڈل نہ کر پاتی۔ تو اللہ کی پلاننگ جو ہے وہ بہت بہترین ہے۔ جوہانسبرگ میں رمضان خاموش سا ہوتا ہے، ہر گلی میں اذان کی آواز نہیں آتی، ہر گھر میں سموسوں اور پکوڑوں کی خوشبو نہیں آتی۔ میں خود افطار تیار کرتی ہوں اور سوچتی ہوں پاکستان میں اس وقت سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، ویڈیو کال ہو جاتی ہے، لیکن اسکرین کے اس پار والا جو احساس ہے نا، وہ احساس بہت مختلف ہوتا ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں رمضان جگہ کا نام نہیں ہے، رمضان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل جڑا ہوا ہے تو فاصلہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ مجھے لگتا ہے رمضان ایک ریسیٹ بٹن ہے۔ کبھی کبھی تو سچ میں لگتا ہے کہ جیسے فون ہینگ ہو جائے تو ہم ریسٹارٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح رمضان ہمیں دوبارہ شروع کرنے کا موقع دیتا ہے۔ سال بھر ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں، کبھی نماز رہ جاتی ہے، کبھی اچھے سے نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں، کبھی صبر ختم ہو جاتا ہے، کبھی ہم دوسروں سے اپنا موازنہ شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان کہتا ہے چلو دوبارہ شروع کرتے ہیں، ریسیٹ کرتے ہیں۔ پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں، بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا بزنس چل گیا، کسی کے بچے ہو گئے، کسی کا کیریئر سیٹ ہو گیا، کسی نے بچے کیے نہیں، کسی نے شادی نہیں کی، بڑے خوش ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہ پیچھے کیوں رہ گئے، لیکن شاید ہم پیچھے نہیں ہوتے، بس ہمارا وقت مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کا کیلنڈر جو ہے نا ہمارے کیلنڈر سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز تاخیر سے مل رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بس بہترین وقت کا انتظار کر رہی ہو۔ ٹرسٹ می، میرا ایکسپیرینس، میں آپ کو کسی دن اپنی ساری کہانیاں سناؤں گی، ایک ایک کر کے ساری کہانیاں سناؤں گی کہ کیسے اللہ نے مجھے بہترین وقت میں بہترین سے نوازا، اور میں چھوٹو سی چیز مانگ رہی تھی اور اللہ پاک میرے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں سوچ رہا تھا۔ پھر ہمیں رمضان سکھاتا ہے کہ چھوٹے لمحے بہت خاص ہوتے ہیں، سادہ سا افطار، خاموش مغرب کی نماز، سحری کا وہ وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے،
یہ لمحے یاد دلاتے ہیں زندگی اتنی پیچیدہ نہیں ہے، ہم نے خود اسے پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اپنی افطار کو سادہ رکھیں، اپنے سحور کو سادہ رکھیں، اپنی عبادتوں کو دلچسپ بنائیں، اپنی عبادتوں سے اپنا دل جوڑیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، دل سے کھانا کھلا دیں، چھوٹے چھوٹے اچھے کام کر دیں۔ زندگی کو اتنا پیچیدہ نہ بنائیں، زندگی بہت خوبصورت ہے، اور رمضان آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لمحوں کی بھی قدر کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے مسلمان نہیں ہیں یا آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو سچ یہ ہے کہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان کوئی مقابلہ نہیں ہے، رمضان ایک کنیکشن ہے۔ رمضان تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش ہے، تھوڑا سا ریسیٹ کرنے کی کوشش ہے، تھوڑا زیادہ صبر کرنا، تھوڑا کم غصہ کرنا، تھوڑا زیادہ شکر کرنا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں یہاں جوہانسبرگ میں ہوں، گھر سے دور، لیکن رمضان مجھے ہر سال یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اللہ سے دور نہیں ہوں۔ چاہے آپ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش یا ساؤتھ افریقہ میں ہو، اگر دل صاف ہے تو تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ رمضان صرف روزہ نہیں ہے، رمضان واپسی ہے۔ چلے سب مل کے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ ڈالتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ شاید اس سال ہم سب تھوڑا سا واپس آ جائیں اپنے اصل کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے سکون کی طرف۔ Thank you so much for watching. Think positive, stay positive, and speak positive, because positivity always attract positivity. Thank you so much. Allah Hafiz.